الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور آج غالباً 3 رجب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں، اور یہ تعداد اس وقت متعین کی گئی جب زمین و آسمان پیدا کیے گئے۔ جس دن آسمان اور زمین پیدا کیے گئے اس دن سے ہی مہینوں کی تعداد 12 ہیں، اور یہ کتاب اللہ میں ہے، قرآن مجید میں ہے۔ اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، عظمت والے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اور ان مہینوں کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور اسلام نے بھی ان کو حرمت والے مہینے بنا دیے۔ یعنی اسلام سے پہلے کفار بھی ان مہینوں کو، مشرکین بھی ان مہینوں میں قتل و قتال بند کر دیتے تھے، لڑائی جھگڑے بند کر دیتے تھے، اور ان مہینوں کی عزت کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے ان 4 مہینوں کی۔ اور جب اسلام آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا، تو اسلام میں بھی ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیا گیا۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ حرمت والے مہینے ان کو کیوں کہتے ہیں؟ حرمت کہتے ہیں عزت کو، کہتے ہیں نا آپ نے میری بے حرمتی کی، یعنی بے عزتی کی۔ حرمت عزت کو کہتے ہیں، بے حرمتی بے عزتی کو کہتے ہیں۔ ان مہینوں کو اسلام سے پہلے بھی حرمت حاصل تھی، عزت حاصل تھی، لوگ حرمت کی نظر سے دیکھتے تھے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کو۔ اور وہ ان مہینوں میں احترام ان مہینوں کا اس طرح کرتے تھے کہ اس میں قتل و قتال بند کر دیتے تھے، لڑائی جھگڑا بند کر دیتے تھے۔ اسلام نے بھی ان مہینوں کو احترام کی نظر سے دیکھا۔ اسلام نے ان مہینوں کو 2 طرح سے احترام دیا تھا۔ ان میں ایک عمل جو مشرکین کے دور میں یا زمانہ جاہلیت میں حرمت کی علامت سمجھی جاتی تھی، وہ اسلام نے ختم کر دی، یعنی قتل و قتال۔ کفار کے ساتھ قتل و قتال، جنگ و جدل، لڑائی، جہاد، اس کی اجازت ان 4 مہینوں میں بھی ہے۔ ان 4 مہینوں میں بھی جہاد ممنوع نہیں ہے، قتال فی سبیل اللہ ممنوع نہیں ہے۔ لیکن ایک لحاظ سے ان مہینوں کو حرمت اب بھی حاصل ہے اور قیامت تک رہے گی۔ وہ حرمت اس لحاظ سے کہ ان مہینوں کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھنا ہے بایمانہ کہ ان مہینوں میں نیکی کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے اور گناہ پر وعید بھی بڑھ جاتا ہے۔ ان مہینوں میں
اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو باقی مہینوں کی بنسبت ان مہینوں میں اس کو ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور ان مہینوں میں اگر کوئی گناہ کرے گا تو باقی مہینوں کی بنسبت ان مہینوں میں گناہ بھی بڑھ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، اس عمل پر گناہ بھی زیادہ ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں جو اشہر حرم یعنی حرمت کے جو مہینے تھے 4، ان میں ایک مہینہ رجب کا ہے، اور رجب کے شروع ہونے پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم بارک لنا، یا اللہ ہمیں برکت عطا فرما، فی رجب و شعبان، رجب اور شعبان کے مہینے میں، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکت مانگ رہے ہیں ان 2 مہینوں میں، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی درازی مانگ رہے ہیں رمضان المبارک تک۔ اب اس سے 2 چیزیں معلوم ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں برکت مانگ رہے ہیں اپنی صحت کی، اپنے اعمال کی، اعمال میں برکت عطا فرما، اعمال کرنے میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، اور عمر دراز فرما تاکہ ہم رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے تک پہنچ سکے۔ اب رمضان المبارک کا تقدس بھی اس سے نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ کیوں؟ یا اللہ اگر ہماری عمر ہے اور ہم کچھ مزید دنیا میں رہیں گے تو یا اللہ رمضان المبارک تک پہنچا دے ہمیں۔ اور تیسری چیز اس دعا سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری رجب میں ہی شروع فرما لیتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اب رمضان المبارک کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ جب تذکرہ شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری شروع ہو گئی۔ اب رمضان المبارک کی تیاری شروع ہو گئی، عملاً بھی اور ہر لحاظ سے۔ عملاً کیسے رمضان المبارک کی تیاری شروع ہوگی؟ عملاً اس طرح کہ جس طرح ایک بندہ اکھاڑے میں جانے سے پہلے وہ ورزش شروع کرتا ہے، وہ صحت بناتا ہے، وہ طاقت حاصل کرتا ہے خوراک کے ذریعے، ورزش کے ذریعے، کثرت کے ذریعے، تاکہ میں اکھاڑے میں جا کے خوب پہلوانی دکھا سکوں، یا امتحان حال میں جانے سے پہلے طالب علم خوب تیاری کرتا ہے کہ میں نے امتحان حال میں جانا ہے اور میں نے پیپر میں پاس ہونا ہے اور رزلٹ اچھا آنا ہے میرا، تو اس سے پہلے تو سارا سال تیاری کرتا ہے، ورنہ وہ امتحان سے 1-2 ماہ پہلے وہ تیاری میں لگا لیتا ہے کہ میرے امتحانات سر پہ آ رہے ہیں، اب میں نے تیاری کرنی ہے۔ تو ہم نے رمضان المبارک کی تیاری اسی طرح کرنی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہم نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ رمضان المبارک میں بھوک اور پیاس زیادہ برداشت کرنی ہے۔ ہم نے اپنے اعمال پر بھی نظر رکھنی ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارے اعمال اس درجے کے ہیں کہ رمضان تک پہنچتے پہنچتے ہم اپنا قلب سلیم اللہ کو دکھا سکیں، ہم اپنا پاک دل اللہ کے حضور پیش کر سکیں۔ اور دل جب پاک ہوتا ہے نا، دل جب پاک ہو جاتا ہے رذائل سے، تکبر سے، حسد سے، کینہ بغض سے، تمام قسم کے رذائل سے جب دل پاک ہوتا ہے تو وہ دل عبادات میں بڑا لگتا ہے، وہ دل نیکیوں میں لگتا ہے، وہ دل تلاوت میں لگتا ہے، وہ دل ذکر میں لگتا ہے۔ اس دل میں اللہ کی محبت بہت جلدی بس جاتی ہے، اس دل میں نیکیوں کی اور نیک اعمال کی اور عبادات کی محبت ہوتی ہے۔ اور اگر دل میں رذائل ہوتے ہیں، تکبر، حسد، کینہ، بغض، جو دل کی بیماریاں ہیں، اگر دل میں یہ بیماریاں ہیں
تو وہ دل عبادات میں نہیں لگتا، وہ دل عبادات میں جمتا نہیں، وہ دل عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو کیا مطلب کہ ہمیں جتنا ظاہری اعمال پر توجہ دینی ہے اتنا ہی اپنے باطن پر بھی توجہ دینی، کہ ہمارا دل بھی پاک ہو جائے، اور رمضان تک ہمارا اندر، ہمارا باطن، ہمارا باہر، ہمارا ظاہر، یہ دونوں رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس تیاری کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ابھی سے ایک کام شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام، اپنے رمضان سے لے کر اب تک جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، غلطی ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، غیبت، چغلی، گالم گلوچ، جھوٹ، حرام، ان تمام گناہوں پر اللہ کے حضور ہم نے توبہ طائب ہونا ہے۔ یا اللہ میری توبہ، اور توبہ ایسے کرنی ہے کہ وہ واقعی توبہ ہو، جو اللہ کے حضور توبہ سمجھی جاتی ہے، کہ پچھلے گناہوں پر پچھتانا ہے، ابھی اس کو چھوڑنا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے۔ پچھلے گناہوں پر پچھتانا ہے، ابھی اس کو چھوڑ دینا ہے، آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کرنا ہے، پختہ ارادہ کرنا ہے۔ یہ ہے پکی سچی توبہ۔ اس طرح توبہ ہم نے کرنی ہے۔ اس توبہ سے کیا ہوگا؟ اس توبہ سے وہ گند، وہ میل کچیل جو گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل پر جمع ہوا ہے، وہ پاک صاف ہو جائے گا، وہ صاف ہو جائے گا۔ اور دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک تک نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ رمضان کے بعد اب تک جو بھی ہم سے کمی کوتاہی ہوئی، دیر سویر پڑی گئی، قضا ہو گئی، سستی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اب ہم نے عزم کرنا ہے کہ رمضان تک میری کوئی نماز قضا نہ ہو۔ یہ پلاننگ کریں گے نا، تو پلاننگ سے، جب آپ پلاننگ کرتے ہیں، چاہے اچھے کام کی کریں، برے کام کی کریں، پلاننگ کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے پختہ ارادہ کر لیا، اپنے لیے ایک خاکہ بنا لیا کہ میں نے یہ کام کرنے، اس میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی۔ جب آپ نے اتنی اچھی پلاننگ کر لی کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، آپ نے ایک ارادہ کر لیا، اس ارادے پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے کہ چلو ارادہ تو میرے بندے نے کر لیا۔ پہلے تو یہ تھا کہ ارادہ ہی نہیں تھا کہ میں نماز کی پابندی کروں گا، پہلے تو یہ تھا کہ پڑھ لی رہ گئی تو رہ گئی۔ اب تو میرے بندے نے ایک پختہ ارادہ کر لیا، ایک پلاننگ بنا لی کہ میں نے رمضان تک نماز قضا نہیں کرنی۔ تو جب میرے بندے نے ارادہ پختہ کر لیا، اب میں بھی مدد کروں گا، میں توفیق دوں گا۔ تو ہم نے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام توبہ طائب، استغفار کرنا ہے، اللہ کے حضور توبہ کرنا ہے۔ دوسرا کام ہم نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ رمضان کی برکات چاہتے ہو تو ابھی سے تیاری شروع کر لو۔ رمضان میں انوارات چاہتے ہو، رمضان کی رحمتیں سمیٹنا چاہتے ہو تو ابھی سے تیاری شروع کر لو۔ آپ کہیں گے کہ 2 مہینے ابھی رہتے ہیں، میرے بھائی جتنا ہمارے اوپر گناہوں کا میل کچیل ہے، 2 مہینے بھی تھوڑے ہیں۔ اگر 2 مہینے میں ہم رمضان تک پہنچتے توبہ کرتے، نمازوں کی پابندی کرتے، ذکر اذکار تلاوت کرتے کرتے پاک صاف ہو کر رمضان تک پہنچ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، نمازوں میں سستی نہیں کرنی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی نماز ہماری رہ جائے تو اگلے وقت کے نماز کے ساتھ ہی اس کو لوٹائیں گے، لیکن اس کو اپنے لیے رخصت نہ سمجھ لینا کہ شریعت میں رخصت ہے، رہ گئی تو اگلی نماز کے لیے۔ جو نماز آپ کی قضا ہو گئی، ساری زندگی نماز پڑھتے ہوئے اس نماز کی طرح آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جو اپنے وقت میں پڑھی جاتی۔ ساری زندگی کی نمازیں، جو روزہ آپ نے رمضان المبارک میں چھوڑ دیا، ساری زندگی کی روزے رکھتے جائیں، اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے جو رمضان میں اپنے وقت پہ اپنے دن میں تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت رکھا ہے کہ اگر کسی سے کسی وجہ سے
بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے کوئی ایسی مجبوری ہو گئی کہ اس کی نماز رہ گئی، تو وہ اگلے وقت میں اس نماز کو لوٹا لے۔ تو اگر خدا نخواستہ کوئی نماز ہماری رہ جائے تو اگلے وقت میں اس نماز کو لوٹانا ہے۔ اور تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، زبان کی حفاظت کرنی۔ پہلے ہم گالم گلوچ کرتے تھے، اب رمضان تک نہیں کریں گے۔ پہلے ہم جھوٹ بولتے تھے، اب رمضان تک نہیں بولیں گے۔ پہلے ہم غیبت کرتے تھے، اب رمضان المبارک تک غیبت نہیں کریں گے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنی۔ کام بہت سارے ہیں۔ ابھی میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے پورا دین پر چلنا ہے، تمام گناہوں سے توبہ کرنا ہے، آپ کہیں گے یہ رمضان تک بڑا مشکل ہو جائے۔ میں صرف 3 کام آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور توبہ کر لو اور کرتے رہو رمضان المبارک تک۔ نمبر 2، نمازوں کی پابندی کرو۔ نمبر 3، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ زبان کی حفاظت اس طرح کرو کہ اس سے جھوٹ، غیبت، چغلی یہ نہیں بولنا، اور جب یہ زبان ان چیزوں سے رک جائے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، گالم گلوچ سے، لعنت سے، جب ان چیزوں سے آپ کی زبان رک جائے تو خود بخود اس زبان پہ اللہ کا ذکر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کا دل کرے گا میں اللہ کا ذکر کروں، پھر آپ کا دل کرے گا میں اللہ اللہ کہوں، پھر آپ کا دل کرے گا کہ میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے وظیفے کروں۔ پھر آپ کا دل کرے گا، آپ کا دل چاہے گا۔ تو ابھی سے یہ 3 کام شروع کر لیں، اس سے آپ کی رمضان المبارک کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ اور دعا بھی کریں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، و بلغنا رمضان، اور رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا۔ اور ایک چوتھا کام بھی اگر ہو جائے تو اس سے بھی رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ ان 2 مہینوں کے کم از کم ایام 20 کے روزے رکھے جائیں، 13، 14، 15، یعنی رجب کی 13ویں، 14ویں، 15ویں کا روزہ، اسی طرح شعبان کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ اگر رکھ لیں۔ نفلی روزے ہیں، بہت اچھا ہے، نہیں رکھ سکتے تو کم از کم یہ پہلے 3 کام ضرور شروع کیجیے گا۔ تو یہ رجب کا مہینہ، یہ ایک قسم سے رجب اور شعبان دونوں مقدمہ ہیں رمضان المبارک۔ رمضان المبارک کی تیاری ہوگی اس میں۔ اور ایک ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم فرض، واجب، سنت ان کو اتنی ترجیح نہیں دیتے جتنا ہم رسوم اور رواج کو ترجیح دیتے ہیں۔ فرض چھوڑنے کو تیار ہوتے ہیں لیکن رسم اور رواج چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ آپ وطر چھوڑ سکتے ہیں تو ہم اس کے لیے بڑے خوش ہو جائیں گے کہ بھئی چلو وطر چھوڑ دیں گے، آسانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی ہمیں کہے کہ فلاں بدعت، فلاں رسم، یہ جو مہندی کی رسم ہے یا فلاں شادی میں رسم ہے، یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، نہیں لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ کیا کہیں گے، او بھئی یہ تو ہمارے آباء و اجداد سے یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ چلو وہ تو رسم ہے، ایک رواج ہے، لوگ بدعت چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ رجب کا مہینہ جہاں برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور قدر کرنے والا مہینہ ہے کہ اس کی قدر کی جائے، وہیں پر لوگ اس میں کچھ بدعات بھی کرتے ہیں۔ بدعت کہتے کسے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ بدعتی ہے، یہ بدعت کرتا ہے۔ بدعت کہتے کسے ہیں؟ کوئی ایسا عمل کرنا، کوئی ایسا کام کرنا جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، نہ کرنے کا حکم فرمایا ہو، نہ صحابہ نے کیا ہو، اور اس کے بعد کوئی عمل شروع کیا جائے اور اس کو دین کا حصہ سمجھ کے کیا جائے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ آپ کہیں گے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پنکھے نہیں تھے، ہم پنکھے چلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مائک نہیں تھا، ہم مائک چلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی، خچر اور گھوڑوں پہ سفر کیا جاتا تھا، اب جو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں۔ تو بھئی یہ چیزیں بدعت اس لیے نہیں ہے کہ اس کو ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔
اس کو ہم ضرورت سمجھتے ہیں۔ جو چیز ضرورت کے لیے بنائی جائے، دین کا حصہ نہ سمجھا جائے، وہ تو قیامت تک اس میں جدت آتی رہے گی، وہ تو بنتے رہیں گے۔ کوئی ایک کام آپ شروع کریں اور اس کو دین کا نہ کرے، اس پر لان تان کریں کہ دیکھو وہ نہیں کرتا، دیکھو وہ نہیں کر رہا، تب یہ کام بدعت میں آ جاتا ہے، تب یہ کام بدعت میں آ جاتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، رجب کے کنڈے نکالتے ہیں، کنڈے، کوئی خاص قسم کی کوئی میٹھی ڈش بناتے ہیں اور وہ پھر تقسیم کرتے ہیں۔ اس کا شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں بعد کے لوگوں نے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دشمنوں نے یہ عمل شروع کیا ہے کہ بس کنڈے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں نام کچھ اور دیا گیا ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کا نام دیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی میں یہ چیزیں تقسیم ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کو اس میں قطعاً بالکل اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اور رجب میں جو چیز اللہ تعالیٰ، میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جتنا دین، جتنا اسلام، جتنے اعمال اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے، انہی کو دین سمجھو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمام نعمتیں تم پر مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو تمہارے لیے تمہارا دین منتخب کر دیا، محبوب کر دیا، پسند کر لیا۔ لہٰذا دین مکمل ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ اچھا کام ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا، صحابہ نے نہیں بھی بتلایا، چلو کام تو اچھا ہے ہم کر لیتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی اگر صبح کی 2 فرض رکعتیں آپ 2 کے بجائے 4 فرض پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ شریعت نے 2 دی ہیں، اپنی طرف سے 30 مار خان بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں 2 کے بجائے 4 پڑھوں گا، سجدے بھی زیادہ ہوں گے، رکوع بھی زیادہ ہوگا، 2 رکعت میں ایکسٹرا پڑھوں گا۔ آپ کی وہ پہلی 2 بھی گئی، کیوں؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ سفر میں نماز 48 میل یعنی 77 کلومیٹر آپ گھر سے دور جائیں گے، اور سفر تو اس میں قصر کریں گے، جو 4 رکعت ہیں ان کو آپ 2 پڑھیں گے، ظہر کی آپ 2 فرض پڑھیں گے، عصر کے 2 فرض پڑھیں گے، عشاء کے 2 فرض پڑھیں گے۔ اگر کوئی کہے کہ جی میرے پاس وقت بھی ہے، گاڑی اپنی ہے، لوگ کرتے بھی ہیں ایسے کہ جی میرے پاس اپنی گاڑی تھی اور وقت بھی میرے پاس بہت تھا، اسی لیے میں نے اپنی پوری نماز پڑھ لی۔ بھائی نہیں ہوئی، کیوں؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے اور قصر کر دی، اب خود سے اپنی مرضی سے اس میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ ایک آیت کے تحت آتا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جتنا عمل آپ کو دیا ہے، جتنا کام دیا ہے، اور جتنا اور جس وقت دیا ہے اتنا اور اس وقت کرو، اس سے کمی اور بیشی کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ عیسائیوں نے عیسائیت میں، یہودی نے یہودیت میں، انہوں نے تورات اور انجیل میں اسی طرح کرا کے اس میں تحریف کی۔ کوئی کہتا ہے کہ جی یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کو کم کر دو، یہ عمل ٹھیک ہے، اس کو کتاب میں، تورات میں، انجیل میں ایڈ کر دو، تو انہوں نے اپنے تورات اور انجیل میں تحریف کر دیا۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، جتنے اعمال دیے ہیں، اتنا ہی ہم نے کرنا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی اور پیچھے رہنے کی ہم نے کوئی کوشش نہیں کرنی، جو اس آیت کی تشریح ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔